ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ عن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لیس منا من تشبہ بغیرنا لا تشبہوا بالیہود ولا بالنصارى۔ الحدیث رواہ الترمذی فی جامعہ فی ابواب الاستئذان والآداب۔ معزز سامعین کرام، جیسا کہ معلوم ہے کہ آج 22 دسمبر ہے اور آج سے 2 دن کے بعد ہفتے کے روز یعنی سیٹرڈے کو 25 دسمبر ہوگا، اور اس موقع سے اکثر احباب کی طرف سے، مسلمان بھائیوں کی طرف سے ایک سوال رہتا ہے کہ 25 دسمبر کو کرسمس ڈے ہے، کیا رواداری کی خاطر، ان کا دل رکھنے کی خاطر ہم اس میں شرکت کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں، یا پھر اگر کوئی عیسائی بھائی سامنے آ جائیں تو ان کو ہیپی کرسمس یعنی کرسمس کی مبارکباد دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے ہیں۔ تو آج کے اس درس میں ہم آپ کے سامنے کرسمس کی جو حقیقت ہے وہ بیان کریں گے، اور ہماری شریعت میں، دین اسلام میں کرسمس ڈے منانے کا یا اس کی مبارکباد دینے کا یا اس میں جو تحفے تحائف ہم کو دیے جاتے ہیں اس کو ایکسیپٹ کرنے کا شریعت میں کیا حکم ہے، اس کو ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ سب سے پہلے یہ بات خوب اچھی طریقے سے ذہن میں رکھ لیجئے کہ کرسمس یہ 2 لفظوں سے بنا ہے۔ پہلا کرائسٹ، CHRIST، کرائسٹ، اس کا مطلب ہوتا ہے مسیح، اور دوسرا ماس، MASS، ماس، اس کا مطلب ہوتا ہے عبادت۔ دونوں لفظوں کو ملا کر کے جو معنی ہوتا ہے، اس کا پورا معنی یہ ہوتا ہے کہ مسیح کی یوم پیدائش کی عبادت، مسیح کی جو پیدائش ہوئی اس دن کی عبادت ہے۔ معزز سامعین کرام، عام طور پر یہ جو کرسمس ڈے ہے اس کا معنی ہے مسیح کے پیدائش کا دن، لیکن عیسائیوں کے ہاں عام طور پر عیسائی لوگ اس کو مذہبی تہوار اور مقدس تہوار کے روپ میں مناتے ہیں۔ کتابوں کے اندر آتا ہے، انجیل کے اندر بھی ہے، موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے اندر یہ شریعت تھی، وہاں کا یہ رول تھا کہ جب بچے کی پیدائش ہوتی تھی اس کے 7ویں روز بچے کا نام رکھا جاتا تھا، اور اسی روایت کے مطابق مسیح کا نام بھی ان کی پیدائش کے 7ویں روز رکھا گیا، اور 25 دسمبر جو ہے وہ مسیح کی پیدائش کے دن کے طور پر عبادت کے روپ میں عیسائی لوگ مناتے ہیں۔ حالانکہ 1 جنوری جو ہوتا ہے وہ سال کے آغاز کا دن ہوتا ہے، لیکن 25 دسمبر کو ہی وہ لوگ مسیح کی پیدائش کا دن عبادت کے طور پر مناتے ہیں۔ یعنی مطلب یہ ہوا کہ یہ جو کرسمس ڈے ہے جو 25 دسمبر کو آنے والا ہے، یہ عیسائیوں کا مذہبی تہوار ہے، مقدس دن ہے، جس دن وہ لوگ عبادت کرتے ہیں۔ سامعین کرام، ہماری شریعت کے اندر، اسلام کے اندر یہ حکم ہے کہ مسلمان عبادتوں کے اندر خاص طور سے عیسائیوں کی، یہودیوں کی مخالفت کریں، ان کی مشابہت سے بچیں، جیسا کہ ابھی حدیث ہم نے آپ کے سامنے پڑھی، جامع ترمذی ابواب الاستئذان والآداب، حدیث نمبر 2695۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیس منا من تشبہ بغیرنا، جو آدمی ہمارے علاوہ دوسروں کی مشابہت اختیار کیا ہے، جو مسلمان ہمارے علاوہ دوسروں کی مشابہت اختیار کیا ہے، کیا مطلب؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو آدمی مسلمانوں کے طور طریقے کو چھوڑ کر کے غیروں کی مشابہت کو اختیار کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے، اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تشبہوا بالیہود ولا بالنصارى، دیکھو مسلمانوں، یہودیوں کی مشابہت بھی مت کرنا اور عیسائیوں کی مشابہت بھی مت کرنا۔ اس سلسلے میں ایک اور حدیث ہے جس کو امام ابو داؤد رحمہ اللہ اپنی سنن ابی داؤد کتاب اللباس حدیث نمبر 4031 پہ روایت کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم، من تشبہ بقوم فہو منہم،
جو آدمی جس کی مشابہت اختیار کرتا ہے اس کا شمار، اس کی گنتی انہی لوگوں میں سے ہوگا۔ ابھی اگر ہم لوگوں نے عیسائیوں کی مشابہت اختیار کیا، ہمارا بھی شمار انہی لوگوں میں ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے وہ بالکل واضح ہے، وہ بالکل کلیئر ہے کہ جو آدمی جس کی مشابہت اختیار کرے گا وہ اسی میں سے ہوگا۔ اس حدیث کی وضاحت کرتے ہوئے حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ اپنی کتاب البدایہ والنہایہ کے اندر بیان فرماتے ہیں، البدایہ والنہایہ والم نمبر 2 پیج نمبر 134، کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کفار و مشرکین یہودیوں عیسائیوں کے عیدوں اور ان کے تہواروں کی مشابہت اختیار کریں، ان کے لیے بالکل جائز نہیں ہے۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر سورۃ الفرقان آیت نمبر 72 میں ایمان والوں کے اوصاف، ان کی جو صفتیں ہیں ایمان والوں کی صفتوں کو بیان کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا والذین لا یشہدون الزور، ایمان والے لوگ جھوٹی کاموں میں شرکت نہیں کرتے ہیں، ایمان والے لوگ جھوٹے کاموں میں شرکت نہیں کرتے ہیں۔ اس کا ایک ترجمہ مفسرین نے، محدثین نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ ایمان والے لوگ جھوٹے کاموں میں شرکت نہیں کرتے ہیں۔ یہ جو آیت کریمہ ہے سورۃ الفرقان آیت نمبر 72، اس کی تشریح میں حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے تفسیر ابن کثیر کے اندر فرمایا کہ امام ابو العالیہ، امام طاؤوس، امام محمد ابن سیرین، امام ضحاک، امام ربیع بن انس اور بہت سارے اہل علم نے یہ کہا ہے کہ اس آیت کریمہ میں جو زور کا لفظ ہے والذین لا یشہدون الزور، یعنی ایمان والے لوگ جھوٹے کاموں میں شرکت نہیں کرتے ہیں، یہاں پر زور سے مراد کفار و مشرکین کی عیدیں اور ان کے تہوار ہیں۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ کفار و مشرکین یا یہود و نصارہ ان کے جو تہوار ہوتے ہیں جس میں خاص طور سے شرکیہ معاملات ہوتے ہیں، اس میں ایمان والے شرکت نہیں کرتے ہیں۔ جو آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی گئی، جو احادیث مبارکہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا، علماء کرام کی تفسیر اور تشریح جو آپ کے سامنے پیش کی گئی، ان تمام باتوں کو سامنے رکھیں گے تو بالکل واضح ہے کہ مسلمانوں کے لیے یہ جائز نہیں ہے، ان کے لیے یہ لائق نہیں ہے کہ کفار و مشرکین یہودیوں عیسائیوں کے عیدوں، ان کے موسمی تہواروں اور ان کے فنکشنوں میں جس میں خاص طور سے شرکیہ معاملات ہو اس میں شریک ہوں، یہ مسلمانوں کے لیے جائز نہیں ہے۔ لہذا مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ اپنے عقائد و نظریات اور اخلاق و کردار کی حفاظت کرتے ہوئے کفار و مشرکین یہودیوں عیسائیوں ان کے تہواروں کے اندر، ان کے موسمی عیدوں کے اندر، ان کے مذہبی فنکشنوں کے اندر ہرگز شرکت نہ کریں، ان کے تحفے تحائف کے لین دین کر کے ان کی حوصلہ افزائی نہ کریں۔ اگر وہ اپنے مذہبی تہوار کے موقع پر آپ کے سامنے آئے، ان کو آپ ہیپی کرسمس یا ہیپی دیوالی یا فلاں یا فلاں یا فلاں مبارک ہرگز مت کہیں۔ ہاں ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کا کوئی بہت قریبی ہے آپ کے سامنے آ گیا، اس نے آپ کو ہیپی کرسمس کہہ دیا، آپ خاموشی سے وہاں سے نکل جائیے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے، ایک مسلمان ہونے کے ناطے آپ کے لیے ضروری ہے کہ چاہے وہ کسی بھی طبقے کا آدمی ہو، اگر آپ کے مراسم ہیں اس سے، آپ کے معاملات ہیں اس سے، تو آپ اس کے سامنے صحیح دین کو ضرور پیش کیجیے، صحیح دین کو بھی ضرور پیش کیجیے، اور ان کے ایسے فنکشنز، ان کے ایسے معاملات، ان کے ایسے تہوار جس میں خاص طور سے شرکیہ معاملات ہوں، غیر شرعی معاملات ہوں، اس میں شرکت کرنے سے پرہیز کیجیے، کیونکہ یہ تمام کی تمام چیزیں برائی اور گناہ کو سپورٹ کرنے کے برابر ہوگا۔ لہٰذا ابھی جو ہیپی کرسمس کا جو کرسمس ڈے جو آنے والا ہے، اس میں شرکت بھی نہیں کرنا ہے، اس میں مبارکبادی بھی نہیں دینی ہے، کیونکہ یہ اسلامی شعار کے بالکل خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔